ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ جب دو فرشتے انسانی روپ میں بستی میں آئے تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا تو انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی کہ وہ فسادیوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کر پہنچے اور انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے گھر ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی اور وہ انہیں لے کر گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے ان مسافروں کی مہمان نوازی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا، اور وہ انتہائی بد کردار قوم تھی۔ آپ علیہ السلام اسی لیے پریشان بھی تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مہمانوں کا دفاع اور بدکاروں سے ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ انہیں پہلے بھی اس کام میں مشکلات آ چکی تھیں اور شہر کے لوگوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائیں۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے۔ وہ فرشتے کمسن لڑکے بن کر گئے تھے اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اس وقت تک اس قوم کو تباہ نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے دے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی بدافعالیاں اچھی طرح معلوم تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ پس حضرت لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں، لیکن ان کی بیوی ان کی قوم جیسی تھی اور کافرہ تھی۔ اس نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر کر دی۔ پس قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ حسین اور کم سن اشخاص جو تمہارے ہاں مہمان ہوئے ہیں تم ان کو ہماری طرف بھیج دو۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ لیکن اس قوم نے یہ بات بھی نہ مانی، سب کے سب کافر اور بدکار تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے کہہ دیا، اے لوط، آپ کو معلوم ہے ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے ان ذلیلوں کو نہ تو معزز اور پاک باز رسول سے شرم آئی اور نہ اللہ عظیم و برتر کی گرفت سے خوف محسوس ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا اور لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ یعنی ان کی یہ تمنا کہ کاش ان کے پاس قوم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا ان کے قبیلے یا خاندان کے لوگ وہاں موجود ہوتے جو ظالموں کے خلاف ان کی مدد کرتے اور ان کی بدتمیزی کی سزا دے سکتے۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئیں، نہ ان کی جگہ باقی رہی نہ کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے کہ صبح ہوگی تو تم کو دیکھیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصہ میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے جہاں انہیں پہنچنا ہے۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی تھی، اور جب وہ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھروں کے تہ بتہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے خاوند اور بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھیں، لیکن جب شہر تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم! وہیں ایک پتھر اس پر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کے جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا کہ وہ قطع زمین انتہائی بیکار ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے کا مطلب ہے کہ وہ بستیاں اس شاہراہ پر واقع تھیں جس پر اب بھی لوگ سفر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مزید فرمایا، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانیاں چھوڑ دیں۔